الرحمن الرحیم۔ اسم کی تعریف ہو گئی، معنی فی نفسہ اور معنی فی غیرہ کی تحقیق یہ بھی ہو گئی۔ اب یہاں سے اسم کی خاصیتوں کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں وَلَمَّا فَرَغَ مِن بَيَانِ حَدِّ الْاسْمِ، جب مصنف فارغ ہوئے اسم کی تعریف کے بیان سے، ارادہ ان یذکر بعض خواصہ، تو انہوں نے چاہا کہ اس کے بعض خاصیتوں کا ذکر کریں، لیفید زیادۃ معرفۃ بہ، تاکہ اس کے ذریعے یعنی یہ خاصیت اسم کی معرفت کے اضافہ کا افادہ کرے، یعنی زیادتی معرفت کا افادہ کرے۔ فقال، فرمایا ومن خواصہ، ان کے یعنی اسم کے خواص میں سے ہیں دخول اللام اور جر وغیرہ، یہ سب ہے۔ اب سنیے سوال جواب کا سلسلہ شروع۔ خواص خاصیت کی جمع ہے، یہ جمع کثرت ہے، جمع تکثیر جس کو کہتے ہیں۔ تو جمع کثرت کا صیغہ کیوں لائے مصنف، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ جمع کثرت لا کے مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسم کی خاصیتیں کثیر ہیں، اسم کے خواص کثیر ہیں، اس لیے وہ جمع کثرت کا صیغہ لائے۔ سمجھ گئے؟ میں کہہ رہے دیکھو، منبہن بے صیغت جمع الکثرت علی کثرتھا، تنبیہ کرتے ہوئے جمع کثرت کے صیغہ کے ذریعے اس کی کثرت پر، کس کی؟ خاصیت کی کثرت پر، کہ خاصیت کثیر ہے، اس کو بتانے کے لیے انہوں نے جمع کثرت کا صیغہ لایا۔ دوسرا سوال، یہ من کون سا ہے؟ کہ من تبعیضیہ ہے۔ کون سا ہے؟ جو بعضیت کا معنی دیتا ہے۔ تو من تبعیضیہ کیوں لائے پھر؟ تو کہہ رہے ہیں شارح کہ من تبعیضیہ لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ مصنف جو یہاں خاصیتوں کا ذکر کریں گے تو وہ تمام خاصیتوں کا ذکر نہیں کریں گے، بلکہ ان میں سے کچھ کا کریں گے، ان میں سے تو من تبعیضیہ لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہاں تمام خواص کا ذکر نہیں ہوگا بلکہ بعض کا ہوگا۔ سمجھ گیا؟ کہ وہ بے من التبعیضیت، اور من تبعیضیہ کے ذریعے تنبیہ کرتے ہوئے اس بات پر علی ان ما ذکرہ، کہ مصنف نے جو خواص ذکر کیے ہیں بعض منہا، وہ ان میں سے بعض ہی ہے، پوری خواص نہیں ہے۔ خواص ہے کیا؟ خاصتن کی جمع، جسے بتایا ابھی میں نے، خاصتن کی جمع ہے۔ وہیہ جمع خاصتن، خواص یہ خاصتن کی جمع ہے۔ خاصہ کہتے کس کو ہے؟ تو وہ تعریف کر رہے ہیں کہ کسی بھی شے کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو اسی شے کے ساتھ خاص ہو، دوسری شے میں پایا نہ جائے۔ جیسے انسان کا خاصہ ہے کاتب ہونا، کیا ہونا؟ تو یہ کتابت والی صفت صرف انسان میں پائی جاتی ہے، جانوروں میں نہیں۔ انسان کا خاصہ ہے ضاحک ہونا، تو ضاحک انسان ہی ہوتا ہے، غیر انسان نہیں ہوتا ہے۔ تو خاصہ اس کو کہتے ہیں جس کا وہ ہوگا وہ خالی وہی ہوگا، اس کے علاوہ کسی میں، وہی کہہ رہا ہے۔ وخاصۃ الشیء ما یختص بہ، شے کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو شے کے ساتھ خاص ہو، ولا یوجد فی غیرہ، اس کے غیر میں پایا نہ جائے۔ خاصہ کی یہاں سے تقسیم کر رہے ہیں کہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک خاصہ شاملہ کہلاتا ہے اور ایک خاصہ غیر شاملہ۔ تو کہاں سوچ رہا ہے یہ دیکھو،
خاصہ شاملہ کسی بھی شے کے اس کو کہتے ہیں جو اس شے کے تمام افراد میں پائے جائے، جو اس شے کے اس کو خاصہ شاملہ، چونکہ سب کو شامل ہے تو شاملہ کہتے ہیں، اور خاصہ غیر شاملہ اس کو کہیں گے جو تمام افراد میں نہیں بعض افراد میں پایا جائے۔ سمجھ گئے فرق؟ سمجھ میں آ گیا؟ تو خاصہ کی کتنی قسمیں؟ دو، شاملہ اور غیر شاملہ۔ شاملہ جو اس شے کے تمام افراد کے ساتھ پائے جائے، اور غیر شاملہ جو بعض کے ساتھ پائے جائے، جیسے کتابت بالقوا۔ بالقوا کا مطلب کتابت کی صلاحیت، کتابت کی تو ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ کتابت کا فعل سیکھ سکتا ہے، نہیں سیکھ سکتا؟ تو ہر انسان ہونے کے ناطے ہر انسان کے اندر ہے، تو کتابت بالقوا اسی کو کہتے ہیں، کسی چیز کی جو صلاحیت ہے نا یہ اسی کو بالقوا کہتے ہیں۔ تو کتابت بالقوا ہر انسان کے پاس ہے، سمجھ میں آئے؟ اور ایک ہے کتابت بالفعل، یعنی فی الوقت وصف کتابت ان کے ساتھ رہنا۔ تو کتابت بالفعل یہ بھی انسان کا خاصہ ہے، مگر سب کے ساتھ نہیں ہے، یہ سارے لوگ کاتب ہیں ہاں، یہ غیر شاملہ ہے، اور کتابت بالقوا شاملہ۔ تو خاصہ دو طرح کے ہوئے، دیکھو وہی اما شاملۃ لجمیع افراد ما ہی خاصۃ لہ، یہ خاصہ یا تو شامل ہوگا ان تمام افراد کو جس کے لیے وہ خاصہ ہے، کل کاتبی بالقوا للانسان، جیسے کہ کاتب بالقوا انسان کے لیے۔ تو کاتب بننے کی صلاحیت ہر انسان کے لیے ہے، سب کو شامل ہے۔ اور غیر و شاملۃ، یا خاصہ وہ غیر شاملہ ہوگا، یعنی سب افراد کے ساتھ نہیں ہے، بعض میں ہے۔ کل کاتبی بالفعل لہو، جیسے کاتب بالفعل انسان کے لیے۔ تو ہر انسان کا ہر فرد کاتب بالفعل نہیں ہے، ہر کوئی لکھنا جانتا ہے کیا؟ کاتب بالفعل کا مطلب فی الوقت کتابت ان کی صفت رہے۔ تو کاتب بالفعل انسان کے تمام افراد کے لیے نہیں ہے، کچھ ہی کے لیے۔ تو ان اسم کی خواص کا بیان چل رہا ہے، تو کیا کیا اس کے خاص سے سنو۔ فمن خواص الاسم دخول اللام، اسم کے خواص میں سے ایک خاصیت ہے لام کا داخل ہونا، لام کا داخل ہونا۔ لام سے مراد اے لام التعریف، لام تعریف کا داخل ہونا۔ شارح فرماتے ہیں لام تعریف نہیں بولنا چاہیے تھا، حرف تعریف بولنا چاہیے تھا۔ کیا بولنا چاہیے تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ تعریف کے لیے خالی لام ہی نہیں آتا، میم بھی آتا۔ کیا آتا؟ سنے تھے کبھی؟ سنے تھے؟ نہیں سنے تھے۔ میم بھی تعریف کے لیے آتا ہے، جس طرح الف لام آتا ہے تعریف کے لیے، اسی طرح میم بھی آتا ہے۔ اب لام کہہ دیا تو میم نکل گیا کہ نہیں نکل گیا؟ حرف کہتا تو لام بھی رہتا، میم بھی، اس لیے حرف کہنا چاہیے تھا۔ حرف نہ کہہ کے جو لام کہا تو اس سے میم خارج ہو جا رہا ہے، تو بہتر تھا حرف کہنا۔ سمجھ گئے؟ وہ کہہ رہا وَلَوْ قَالَ دُخُولُ حرف التعریف، اگر مصنف دخول حرف تعریف کہتا، دخول اللام کے بجائے دخول حرف تعریف کہتا، تو لکانا شاملا للمیم، تو میم کو بھی، تو میم بھی تعریف کے لیے آتا ہے۔ کرا ہاں، ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، کس قبیلے کا جو تھا وہ مجھے اس کی تحقیق ابھی نہیں ہے۔ اس قبیلے کے لوگ تعریف کے لیے لام کو نہیں استعمال کرتے تھے، میم استعمال کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اور ان کے سامنے نبی علیہ السلام جو گفتگو کیے، تو آپ علیہ السلام جس قبیلے میں تھے وہاں کے لوگ، مکے کے لوگ تو الف لام تعریف استعمال کرتے تھے، تعریف کے لیے الف لام کا استعمال کرتے تھے، لیکن اس قبیلے کے لوگ الف لام تعریف نہیں، میم استعمال کرتے تھے تعریف کے لیے۔ تو سرکار نے ان کے ساتھ جب گفتگو کی
تو آپ نے الف لام کا استعمال نہیں کیا، ان کے حساب سے میم کا استعمال کیا۔ کس کا استعمال کیا؟ ہاں، پوچھا گیا سفر کے روزہ کے بارے میں، سفر کے، تو دیکھو اس میں سرکار نے میم کا استعمال کیا تعریف کے لیے۔ دیکھو فی مثل قول علیہ السلام، میم کو شامل ہوتا جو میم رسول اللہ کے اس قول کے مثل کے، لیسا من برم صیام فم سفری، فم میم آیا نا، لیسا منم برم سیام فم سفری، تو کہہ رہے ہیں سفر میں روزہ رکھنا نیکیوں میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ایسی نیکی نہیں ہے جس کا کرنا ضروری ہو جائے، جس کا کرنا، مطلب یہ ہے کہ سفر میں روزے کا مہینہ بھی ہو تو آپ کو رخصت حاصل ہے کہ ان دنوں نہ رکھے بعد میں رکھ لے، ایسی رخصت ہے، نیکی تو ہے روزہ رکھنا، مگر ایسی نیکی نہیں ہے جس کا کرنا ہی ضروری ہو، اگر نہیں کریں گے تو گنہگار ہو جائیں گے، ایسا سمجھ گیا؟ ہاں، تو یہاں دیکھیے میم کا استعمال ہوا تعریف کے لیے، تو اگر حرف کا تھا تو یہ میم بھی شامل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لام کہہ کے میم کو خارج کر دیا، سمجھ گئے؟ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اچھا رہتا، لیکن یہ خارج کیا کیوں؟ تو جواب دے رہے ہیں کہ چونکہ میم تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بات مشہور نہیں ہے، غیر مشہور بات اگر کرنے لگو گے نا تو خلفشار بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے فقہا نے فرمایا کہ ہمارے ادھر روایت حفص کے حساب سے قرأت ہو رہی ہے نا، اب اگر کسی اور قرأت کے حساب سے آپ پڑھنے لگیں گے تو سب کو تو یاد ہے روایت حفص کے حساب سے، تو کہیں گے یہ غلط پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا، تو خلفشار ہو جائے گا، انتشار ہوگا۔ تو کہا کہ نہیں، جہاں جہاں روایت حفص ہی کی شہرت ہے اور دوسری روایتوں کو لوگ نہیں جانتے ہیں تو وہاں روایت حفص ہی میں قرأت کرے، دوسری قرأت نہ کرے، کیوں؟ شہرت نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو وہی حال یہاں بھی مصنف نے ایسا ہی کیا کہ میم بھی تعریف کے لیے ہے، مصنف کو معلوم ہے، مگر چونکہ یہ بات مشہور نہیں ہے اس لیے مصنف نے اس کو شامل نہیں کرا، لیکنہ لم یتعرض لہ، لیکن مصنف نے اس کو پیش نہیں کیا، کیوں؟ لعدم شہرت ہی، اس کے مشہور نہ ہونے کی وجہ سے۔ آیا سمجھ میں؟ اب آگے سنو، دخول اللام کہہ رہے ہیں، یہ دخول الف لام نہیں کر رہے ہیں، دخول الالف واللام یہ کہنا چاہیے تھا نا، لام کہہ رہے ہیں۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں شارح کے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تعریف کے حرف ہے کون، اس میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں لام، جیسے سیبوئے کا کہنا ہے کہ لام ہے صرف، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ال، کیا حل کی طرح ال، الف لام زبر ال، یہ کہتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ خالی حمزہ ہے، کون ہے؟ ہاں، لام کو بڑھا دیا گیا ہے اس کے ساتھ، کیا کیا گیا ہے؟ ہاں، تو جو کہتے ہیں حمزہ ہے، لام کو کیوں بڑھایا؟ تو اگر لام کو اگر نہیں بڑھاتے نا تو حمزہ استفہام سے ان کو مشابہت ہو جاتی، خالی آ کرتے تو اس کو حمزہ استفہام سمجھتا کہ تعریف والا سمجھتا، فرق نہیں کر پاتا نا، تو حمزہ استفہام سے امتیاز کے لیے اس کے ساتھ لام کو جوڑ دیا گیا ہے، لیکن تعریف کے لیے اصل میں حمزہ ہی ہے، لام کو تو صرف حمزہ استفہام سے امتیاز کے لیے جوڑا گیا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، الف اور لام دونوں مل کے ہے، ال دونوں مل کے تعریف کا کام کرتے ہیں، اور سیبوئے کہتے ہیں کہ نہیں، صرف لام ہے۔ تو مصنف نے خالی لام کو لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف سیبوئے کے مذہب کو پسند کرتے ہیں، کس کے مذہب کو، اس لیے اس کا ذکر کیا۔ سمجھ میں آیا؟ دیکھو، وفی اختیارہ اللامہ، مصنف کے لام کو اختیار کرنے میں اشارۃ، اشارہ اس بات کی طرف، اس بات کی طرف کہ ان المختار عندہ ما ذهب الیہ سیبوئے، کہ ان کے نزدیک تعریف کے معاملے میں وہی مختار مذہب ہے جس کی طرف سیبوئے گئے ہیں، کیا؟ من ان ادات التعریف ہی اللام وحدہ، اس بات کی طرف سیبوئے گئے ہیں
کہ حرف تعریف صرف لام ہے، تو ہے تو پھر بغیر خالی لام کہاں استعمال ہوتا ہے بھائی؟ ہوتا ہے؟ الرجل بولتے ہیں، الف حمزہ کے بغیر بولتے ہیں کیا؟ تو سیوبے صاحب کے حساب سے اگر خالی لام تعریف کے لیے ہے، وہ حمزہ کیسے پھر ہے وہاں؟ تو کرو حمزہ اصل میں یہ تھا کہ لام تھا ساکن. کیا تھا؟ لام تھا ساکن. تو پہلا ہی حرف اگر ساکن ہوگا تو پڑھے گا کیسے اس کو؟ ساکن حرف سے قرأت کی ابتدا متعذر ہے، اس دشواری سے بچنے کے لیے حمزہ کو بڑھایا گیا ہے، لیکن تعریف کے لیے خالی لام ہے، وہ کہتے ہیں. تو سیبی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ان عادات تعریف ہی اللام وحدہ، کہ تعریف کا حرف صرف لام ہے. تو حمزہ تو اگر زیدت علیہا حمزۃ الوصل، اس پر حمزہ وصل کا اضافہ ہوا ہے. کیوں؟ لتعذر الابتداء بالساکن، ساکن سے ابتدا دشوار ہونے کی وجہ سے حمزہ کو لا کے کھڑا کر دیا تاکہ اب ساکن سے شروع کرنا نہ پڑے. سمجھ گیا؟ یہ ان کا مسئلہ. لیکن خلیل صاحب تو کر نہیں، خالی لام نہیں ہے، نہ خالی حمزہ ہے، بلے الف اور لام دونوں ہے. ال یہ ہے. وَأَمَّا الْخَلِيلُ فَقَدْ ذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّهَا ال، یعنی الف اور لام ہے، کا حل کی طرح ال. سمجھ گئے؟ اب کہیں ال کا ساؤنڈ ہوتا ہے، کہیں نہیں ہوتا ہے. اگر یہ الف اور لام اگر حروف شمسیہ کے شروع میں آئے گا تو یہ الف لام کا ساؤنڈ نہیں آئے گا وہاں سے الشمس. اور اگر حروف قمریہ کے شروع میں آئے گا تو آئے گا، جیسے الباؤ، الحاؤ، الخاؤ. لیکن اصل میں حل کی طرح ہے. را خلیل تو وہ گئے ہیں اس بات کی طرف کہ تعریف کے لیے وہ ال ہے، حل کی طرح ہے. مبرد تو یہ کہتے ہیں خالی حمزہ، جیسے وہ خالی لام کو مانتے ہیں یہ حمزہ کو مانتے ہیں، اس کا بالکل اپوزٹ ہے. یہ کہتے خالی حمزہ ہے. تو لام کائے کو آیا گیا ہے وہاں؟ کہ لام کو لایا گیا ہے اس لیے کہ اگر لام نہیں لاتے نا تو حمزہ استفہام سے اس کا التباس ہو جاتا. تو حمزہ استفہام سے التبائی امتیاز کے لیے یہ لام کو بڑھایا گیا ہے، ورنہ تعریف کے لیے خالی حمزہ. کرو المبرد الی النخل حمزۃ المفتوحۃ وحدہا، اور مبرد اس بات کی طرف گئے ہیں کہ تعریف کے لیے صرف حمزہ مفتوحہ ہے تنہا. زیدت اللام، لام کو بڑھایا گیا ہے کیا کرنے کے لیے؟ کہ للفرق بینہا و بین حمزۃ الاستفہام، اس حمزہ تعریف اور حمزہ استفہام کے درمیان فرق کرنے کے لیے، امتیاز کرنے کے لیے. آئی سمجھ میں؟ اب سوال سنو. سوال یہ ہے کہ اسم کے خاصیتوں میں سے لام کا تعریف ہونا یا الف لام کا داخل ہونا یا حمزہ کا داخل ہونا، جیسا کہ مبرد کا کہنا. یہ تعریف کے جو حروف ہیں جو بھی ہے، خالی لام ہے یا الف لام ہے یا خالی حمزہ ہے، جو بھی ہے، تعریف کے حروف یہ اسم کے ساتھ خاص کیوں ہو گئے؟ اسم کے ساتھ خاص اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہے سوال. سمجھ رہے ہو سوال کو؟ جواب سنو. جواب یہ ہے کہ تعریف کے حروف کا کام یہ ہے کہ اس معنی کو متعین کرے. کس کو متعین کرے؟ جو معنی، جس معنی پر کوئی کلمہ، یعنی یہ تعریف کے حروف جو ہے نا، یہ اس معنی کو متعین کرنے کے لیے ہے جو معنی مستقل بالمفہوم ہو. کیا ہو؟ اور ساتھ ہی ساتھ کلمے کی دلالت اس پر مطابقتاً ہو. کیا ہو؟ دلالت مطابقی ہو. دلالت کی 3 قسمیں ہیں نا. جو دلالت اہل منطق کے یہاں معتبر ہے، اس دلالت کی 3 قسمیں ہیں: مطابقی، تضمنی، التزامی. یہی ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ حرف تعریف اس معنی مستقل بالمفہوم کو متعین کرتا ہے جس معنی مستقل بالمفہوم پر کلمے کی دلالت بالمطابقت ہو. اور یہ صرف اس میں، یہ صرف فعل کی بھی دلالت ہوتی ہے مستقل بالمفہوم پر، معنی مستقل بالمفہوم پر فعل کی بھی دلالت ہوتی ہے، مگر فعل کی دلالت
معنی مستقل بالمفہوم پر مطابقی نہیں ہوتی، تضمنی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ سمجھ گئے؟ اور یہ تعریف کے حروف کس معنی کو متعین کریں گے؟ اس معنی مستقل بالمفہوم کو جس پر کلمہ کی دلالت مطابقی ہو، تضمنی التزامی والا نہ ہو. سمجھ گئے؟ اس لیے اسم کے ساتھ خاص ہوئے، چونکہ اسم ہی وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت مطابقی کرتا ہے. فعل تو وہ تو تضمنی کرتا ہے، حرف تو وہ تو معنی مستقل پر دلالت کرتا ہی نہیں ہے، تو وہاں تعریف کا حرف کیا کرنے کے لیے جائے گا؟ فعل دلالت کر رہا تو مطابقی کر ہی نہیں رہا، وہ تضمنی دلالت کر رہا. بچ گیا کون؟ اسم. یہی صرف دلالت کرتا ہے معنی مستقل بالمفہوم پر دلالت مطابقی کے ساتھ، اس لیے تعریف کے حروف اسم کے ساتھ خاص ہوئے. دیکھو وَإِنَّمَا اخْتُصَّ دُخُولُ حرف التعریف بالاسم، جزو نیز کے حرف تعریف کا دخول خاص ہو گیا اسم کے ساتھ، لِأَنَّهُ لِتَعَيِّنِ مَعْنَى مُسْتَقِلٍ بِالْمَفْهُومِيَّةِ، اس لیے کہ یہ تعریف کے حروف اس معنی مستقل بالمفہوم کی تعین کے لیے ہے، يَدُلُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ مُطَابَقَةً، جس پر لفظ دلالت مطابقی کے طور پر دلالت کرے. سمجھ گئے؟ تو اب حرف تو مستقل بالمفہوم پر دلالت نہیں کرتا تو خارج ہو گئے، فعل کرتا ہے تو مطابقی نہیں کرتا. کہ والحرف لا يدل على المعنى المستقل، حرف تو معنی مستقل پر دلالت ہی نہیں کرتا ہے. اور فعل والفعل يدل علیہ، فعل دلالت کرتا ہے مگر تضمنا لا مطابقتا، مطابقتا نہیں. اس لیے یہ تعریف کے حروف اسم کے ساتھ خاص ہوئے کہ یہی معنی مستقل بالمفہوم پر دلالت مطابقی کرتا ہے. یہ خاصہ جو ہے یہ لام والا، یہ شاملہ ہے کہ غیر شاملہ؟ تو کہ نہیں شاملہ نہیں ہے. یہ شاملہ ہاں، بہت سارے اسماء ایسے ہیں جن پہ الف لام آ نہیں سکتے ہیں، جس میں آ ہی نہیں سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ اس لیے شاملہ نہیں ہے. جیسے کتابت بالفعل شاملہ نہیں ہے، اسی طرح یہ الف لام بھی اسم کا خاصہ تو ہے پر شاملہ نہیں ہے. بہت سارے اسماء ایسے ہیں جن پہ الف لام نہیں آ سکتا، جیسے اسماء اشارہ ہے. لاتے ہیں کیا؟ حاضہ کہتے ہیں نا، کیا الحاظہ کہتے ہیں؟ ضمیر پر آتا ہے، ہوا گئے الہوا کہتے ہیں. ہاں تو شاملہ نہیں ہے. اس کا مطلب پتہ چلا کہ تمام اسموں میں یہ نہیں آتا ہے. تو جب تمام اسموں میں نہیں آیا تو شاملہ کیسے ہوا؟ شاملہ ہونے کا مطلب سمجھ آنا چاہیے نا. ہاں تو یہ خاصہ شاملہ نہیں ہے. وہی کہہ رہے ہیں وَهَذِهِ الْخَاصَّةُ لَيْسَتْ شَامِلَةً لِجَمِيعِ أَفْرَادِ الْاسْمِ، اور یہ خاصہ اسم کے تمام افراد کو شامل نہیں ہے. کیوں؟ فَإِنَّ حرف التعریف لا يدخل الضمائر واسماء الاشارة وغیرها، اس لیے کہ حرف تعریف ضمیروں پر، اسماء اشارہ وغیرہ پر، جیسے اس میں موصول وغیرہ ہے ان پر داخل ہی نہیں ہوتے ہیں. تو اچھا، تو خالی یہی الف لام تعریف جو ہے یہی غیر شاملہ ہے کہ باقی بھی ہے؟ کہ نہیں، جتنے خاصے ہیں سب کا یہ حال ہے، شاملہ کوئی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْخَوَاصِ الْخَمْسِ الْمَذْكُورَةُ هَا هُنَا، کہ اسی طرح باقی پانچوں خواص جو یہاں مذکور ہوئے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ ان میں سے کوئی بھی شاملہ نہیں ہے، سب غیر شاملہ ہے. بس